قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صلوات مومنین کرام، آج عید غدیر کا دن ہے۔ آپ سب کو اس مبارک دن کی بہت بہت مبارک ہو، خیر مبارک۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ آیت نمبر 67 جب یہ نازل ہوئی، اس کے شان نزول میں تمام شیعہ سنی مفسرین نے لکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب یہ آیت لے کر نازل ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خم غدیر کے مقام کے پاس تھے۔ اعلان کیا ہے؟ یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے وہ کام، وہ بات کہ جو تیرے رب نے تجھ پر نازل کی ہے۔ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور ڈرنا نہیں، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ سب کی ہدایت کرتا ہے، لیکن جو انکاری ہو جائے، کافر ہو، اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا۔ رک گئے پیغمبر، اور سرکار دو عالم نے کہا جا کر بلایا جائے لوگوں کو۔ صاف ظاہر ہے 80,000 سے لے کر 1.5 لاکھ تک صحابہ کرام اور صحابیات کا مجمع روایات کے اندر ذکر ہے۔ اتنے بڑے کراؤڈ کو کچھ لوگ آگے تھے، انہیں پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ تو گویا جو چیز امت کو جوڑ سکتی ہے وہ ولایت علی ہے جی، جو آگے والوں کو پیچھے لے کر آتی ہے ایک مرکز تک، جو پیچھے ہوتے ہیں انہیں مرکز تک لے کر آتی ہے۔ یہ امامت اور ولایت کی برکات ہے۔ اکٹھے ہو گئے لوگ، خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، خصوصی توجہ چاہوں گا، تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو غدیر کی یاد میں محسوس نہ کیجیے گا۔ ایک فرق ضرور ہے، یہ خطبہ رسول اللہ کا ہے، میں ایک ادنا سا طالب علم، میری کوئی حیثیت نہیں، میں سرکار دو عالم کے کچھ الفاظ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ اس غدیری ماحول کو محسوس کریں، صبر سے کام لیں، شکر ادا کریں۔ وہ تپتے صحرا میں سن رہے تھے، آپ سائے میں بیٹھ کر سن رہے ہیں جی۔ آپ کے لیے بہترین تبرک اور پانی کا بھی، نیاز کا بھی اہتمام ہے۔ تو حضور نے کہا میرے لیے ممبر لایا جائے، میرے لیے پریشان ہو یا رسول اللہ، ممبر یا مکہ میں ہے یا مدینہ میں ہے، یہاں ممبر کہاں سے آئے گا؟ لیکن سرکار نے اس دور کی جو سواریاں تھیں اونٹ، ان کے پالانوں کا ممبر تیار کیا۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور نے پیغام کو پھیلانے کے لیے مختلف وسیلے اختیار کیے۔ کیا اتنا ضرور عرض کر سکتا ہوں، جب بھی پالان کو ہاتھ لگاؤ گے علی یاد آئے گا۔ اللہ ممبر سے جنت سے بھی آ سکتا تھا۔ حضور ارادہ کرتے، اشارہ کرتے، وہاں قیمتی ترین، اعلیٰ ترین، دنیا میں جس کی مثال اور نظیر نہ ہوتی وہ ممبر مہیا ہو سکتا تھا۔ لیکن پالانوں کا ممبر کیوں؟ کیونکہ پالان اونٹ وہاں کی روز مرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں۔ جب بھی پالان کو دیکھیں گے علی مولا کی یاد ضرور آئے گی۔ اور پالانوں کا ممبر تیار ہوا، اتنا اونچا تو ضرور ہوگا، صاف ظاہر 1.25 لاکھ کا مجمع دیکھنے والا ہوگا، پتہ نہیں کتنے پلانوں کو جوڑا گیا، جوڑ کر پیغمبر اس پر تشریف لے گئے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور کھڑے ہیں پلانوں کے ممبر پر اور کہا یا علی میرے پاس آؤ۔ آقا امیر المومنین آئے، اور روایت کے الفاظ ہیں مولا علی کے ہاتھ میں، توجہ کیجئے گا، اپنا ہاتھ دے کر پیغمبر نے وہ طولانی خطبہ ارشاد فرمایا۔
ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے مولا علی کے، یعنی ایک ہی وقت کے اندر لوگ دیدار نبی بھی کر رہے ہیں، مولا علی کا دیدار بھی کر رہے ہیں، اور حضور کا خطاب بھی سن رہے ہیں۔ وہ کیسے شرف ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا۔ صاحب اسرار غدیر ایک کتاب ہے، اس کے مصنف نے 11 نکات خطبہ غدیر کے بیان فرمائے ہیں، مین بنیادی نکات 11، اور ہر نقطے سے 20 نقطے اس کی تشریح میں نکالے جا سکتے ہیں۔ حضور نے آغاز اللہ کی حمد سے فرمایا، حمد ہے خدائے برحق کی اور اس کریم خالق کی کہ جس نے کائنات کو خلق فرمایا، ہر چیز کا وہ خلق کرنے والا ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور سبحان اللہ، حضور کے کیا الفاظ ہیں کہ وہ کریم خالق جو اپنی وحدانیت میں سب سے بلند ہے، اپنی یکتائی کے باوجود سب کے قریب ہے۔ سبحان اللہ، اس کی سلطنت عظیم ہے، اس کے ارکان جلیل القدر ہیں، وہ اپنے علم سے ہر شے پر محیط ہے، وہ ہمیشہ سے لائق حمد تھا، ہے، لائق حمد رہے گا۔ وہ بلندیوں کو پیدا کرنے والا ہے، زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ میرے ساتھ ذہن ملائیں، یہ الفاظ بھی جاری ہیں، علی کا ہاتھ بھی تھاما ہوا ہے۔ جی، مولا علی کا ہاتھ میں ہے نا، حضور یہ خدا کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ زمین و آسمانوں پر مکمل اختیار رکھنے والا ہے، لائق تسبیح و تقدیس ہے، فرشتوں روح الامین کا رب ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے، سب پر اپنا فضل و کرم کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے۔ وہ ہر آنکھ پر نظر رکھتا ہے، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ ہر آنکھ پر نظر رکھتا ہے، کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی ہے۔ وہ انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، توجہ کیجیے، وہ انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، مستحق عذاب پر عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ وہ غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ جی، وہ ہر شے کا خالق ہے، جب کچھ نہ تھا وہ خالق تھا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا بغیر کسی مٹیریل کے، بغیر کسی شے کے۔ آج ہم کوئی چیز بناتے ہیں مٹیریل کے ذریعے، مخلوق کے بنانے میں خالق کے بنانے میں فرق یہ ہے، یہ مسجد بنائی گئی، اینٹیں سیمنٹ بجری سریا اکٹھا کر کے نقشہ بنا کر سوچ کر مشورے سے کام کیا گیا۔ وہ خدا مولا فرماتے ہیں نبی پاک اسباب کا محتاج نہیں، وہ کون کہتا ہے، اسباب بھی مہیا ہو جاتے ہیں اور چیز بھی بن جاتی ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم۔ کبھی تک گھبرانے ہے حضور کا خطبہ، اللہ زندگیاں دے، کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ سے خلاصہ غدیر تو ضرور سن لینا۔ یہ دیکھیں، یہ غدیر کا پیغام ہے، وہی لائق عبادت ہے، صاحب عزت اور حکمت ہے۔ اب حضور نے خدا کی قدرت کے بارے میں گواہی دی ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیتا ہوں کہ ہر شے اللہ کی قدرت کے تابع ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی قدرت کے تابع ہے، اس کے حکم پر رواں دواں ہے، اور اس کی جو ہے وہ نہ اس کی کوئی ضد کر سکتا ہے، نہ اس کی کوئی ضد ہے، نہ خدا کی کوئی مثال ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ معبود یکتا ہے، وہ بلند مرتبہ خدا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، خوشی دینے والا ہے، غم دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے، صحت دینے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، کثرت سے نعمتیں عطا کرنے والا ہے، وہی نیک بندوں کی حفاظت کرنے والا ہے اور مختلف امور میں کامیاب ہونے کی توفیق دینے والا ہے۔ یہ دیکھیں نا کیسے الفاظ ہیں، نعمتیں دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے، کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق دینے والا ہے، اور وہ خدا لائق ہے کہ ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ غدیر کا ایک مختصر سا حصہ تھا۔ اب حضور نے ایمان اور یقین کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا، کیا کہ میں یقین رکھتا ہوں اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر اور اس کے احکامات پر، اور ہر اس کے حکم پر لبیک کہتا ہوں۔ میں خدا کے حکم پر لبیک کہتا ہوں، اس کو عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے فیصلوں کے سامنے میں محمد مصطفیٰ سر تسلیم خم کرتا ہوں، وہی معبود حقیقی ہے، اس کی ابدیت کا اقرار کرتا ہوں، اور جو کچھ اللہ نے وحی کے ذریعے مجھ پر نازل کیا ہے وہ میں نے پہنچایا بھی تھا، پہنچا بھی رہا ہوں، اور جب تک اس کا حکم ہوگا پہنچاتا رہوں گا۔ اب اس کے بعد سرکار دو عالم نے مزید اس حوالے سے ارشاد فرمایا۔ اب سرکار کہتے ہیں کہ وہی معبود برحق ہے، اس نے مجھے بتایا ہے، یا ایھا الرسول، جی
वही माबूद बरहक है। उसने मुझे बताया है कि अगर मैंने ये फरमान ना पहुंचाया जो मुझ पर नाजिल हुआ है, गोया मैंने खुदा की नबूवत और रिसालत का कोई काम नहीं किया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अच्छा गदीर सुनते रहते हैं, अच्छा लगे मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। ये घंटों मैंने मेहनत की है इसको पढ़ने लिखने आप तक पहुँचाने में। अब ज़रा हुजूर के अल्फाज पर खुसूसी तवज्जो फरमाइएगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मेरा रसूल अल्लाह तुझे लोगों के शर से बचाएगा। तवज्जो है ना आप हज़रात की, अल्लाह तुम्हें लोगों के, तवज्जो है ना साहिबान मोहतरम, शर से बचाएगा। अब हुजूर वज़ाहत कर रहे हैं। हुजूर क्या कहते हैं कि अल्लाह ने मुझ पर ये वही नाजिल की है कि मैं पैगाम पहुंचा दूं, ये ना पहुंचाया। खुदा कह रहा है मैंने रिसालत का कोई काम नहीं किया। और उसकी वजह ये है, इस आयत के असबाब नज़ूल के बारे में हुजूर के अल्फाज हैं, मैं तुमको बता देता हूँ। जिब्रील अमीन 3 बार मेरे पास तशरीफ लाए, तवज्जो कीजिएगा, जिब्रील अमीन 3 दफ़ा मेरे पास तशरीफ लाए कि रब जो खुद सलाम है, तवज्जो कीजिएगा, रब जो खुद सलाम है वो मुझ पर सलाम भेज रहा है और कह रहा है मेरे हबीब खड़े होकर काले गोरे को, अरबी अजमी को, सुसर साले को, अपनी तरफ से कह रहा हूँ, इस सब को मेरा पैगाम पहुंचा दो। क्या अली इब्न अबी तालिब मेरा भाई है, मेरा वसी है, मेरा खलीफा है, मेरे बाद इमाम बरहक है। अल्लाहु अकबर, ये खुदा का पैगाम है। और अली को मुझसे वही निस्बत है जो मूसा से हारून को थी। फर्क ये है कि हजरत मूसा के बाद हारून नबी थे, अली नबी नहीं, मेरा वसी है। नबूवत मुझ पर ख़त्म हो चुकी है। और उसके बाद हजूर ने फरमाया, लोगों बड़ी दलीलें दी है नबी पाक ने। ऐसा खुतबा नहीं है कि सिर्फ मन को तो मौला कहा और बात ख़त्म हो गई, बल्कि हजूर ने दलीलें दी हैं कि अली क्यों अफजल है। नबी पाक फरमाते हैं मेरे बाद अली ही तुम लोगों का वली है, कुरान से नफ्स है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। अब ये खुदा वली है, हुक्म खुदा से मैं रसूल वली हूँ। मेरे बाद वो वली है जो हालत रकू में ज़कात देता है, और तुम सब जानते हो वो अली है, वो अली है। ये अली ही तुम्हारा मेरे बाद वली है। और जिब्रील मेरे पास 3 मरतबा पैगाम बल्लिग लाए और कहा मैं जानता हूँ, तवज्जो कीजिएगा, मैं जानता हूँ। मैंने जिब्रील से कहा मुत्तकी कम हैं, मुनाफिक ज्यादा हैं। तवज्जो कीजिएगा, वो एक आलिम दीन थे, कल मैंने सुन रहा था, वो कह रहे थे ये किसी मक्का के इब्तदाई दौर में आयत नाज़िल होती तो समझ आती थी, अल्लाह लोगों के शर से बचाएगा। मुशरिक थे, काफिर थे, मदीना में मुनाफिक थे, ये तो ताज़े हाजी हैं जी, हजारों की तादाद का मजमा है। अल्लाह कह रहा है तुझे लोगों के शर से बचाऊंगा। अब नबी पाक ने कुरान से दलील दी है, तवज्जो कीजिएगा, वो दलील आप तक पहुंचा रहा हूँ। शायद अक्सर लोग जुमला पहली दफा सुने कि मैंने जिब्रील से कहा ऐलान तो कर दूं, मुत्तकी कम हैं, मुनाफिक ज्यादा हैं, और वो पहले ही इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, उनके मकरो फरेब का खदशा है, और वो मेरी जात का भी मजाक उड़ाते हैं। क्या लोग मुझे अजियत देते हैं, मेरा नाम उन्होंने बड़े कान वाला रखा है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उन्होंने मेरा नाम बड़े कान वाला रखा है। क्यों? हर अली मेरे पास होता है, मैं अली की सुनता हूँ, अली मेरी सुनता है, ज्यादा वक्त मेरा अली के साथ गुजरता है, इसलिए वो लोग कहते हैं कि ये तो बस सिर्फ अली की सुनते हैं। तवज्जो कीजिएगा, खुतबा पढ़ रहा हूँ आपके सामने, इसीलिए वो मुनाफिक मुझे बड़े कान वाला कहते हैं। अल्लाह को ये जुमला नागवार गुजरा। सूरह तौबा आयत नंबर 61 खुदा ने नाज़िल फरमाई। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने सूरह तौबा आयत नंबर 61 नाज़िल फरमाई। क्या कहा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मिनहुम यूज़ून नबी, कुछ ऐसे लोग भी हैं पढ़ते तो कलमा हैं लेकिन नबी को अजियत देते हैं, नबी को तकलीफ देते हैं। यक़ूलूना हुवा उज़ुन, और ये कहते हैं कि ये कान है। कुल हुवा उज़ुन, हाँ ये कान है। खैरुल लकुम, जिसे कहता है वो भी बेहतर है, और जो कहता है वो भी सबसे बेहतर है। लिहाजा ये अल्लाह के कान हैं जी, मौला का लक़ब है ना, यदुल्लाह, ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह, उज़ुनुल्लाह। तो लिहाजा अल्लाह ने कहा है कि मेरे नबी आपको परेशान होने की जरूरत
نہیں ہے تو اس بات کا خدشہ تھا، اسی لیے کچھ لوگ اذیت دیتے تھے تو میں نے جو ہے وہ ذکر کیا، اللہ نے آیت کو نازل فرمایا۔ اسی لیے میں 3 مرتبہ میں نے جبریل سے کہا کہ لوگ پھر کہیں وہ مکر و فریب نہ کریں، شرارت نہ کریں، تو اللہ نے گارنٹی دی ہے اور اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ خلافت اور امامت علی کے بارے میں جو نازل ہوا ہے تم تک پہنچا دوں، اور خدا تب تک مجھ سے راضی نہ ہوگا جب تک میں امامت اور منصب علی کا اعلان نہ کر دوں۔ اب پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، لوگوں گواہ رہنا، خدا نے علی کو تمہارا امام بنایا ہے، میں نے اعلان کر دیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، لوگوں گواہ رہنا، حکم خدا سے، خدا نے بنایا ہے، میں نے علی کی امامت اور خلافت کا اعلان کر دیا ہے۔ علی کی اطاعت کس پر واجب ہے؟ مہاجرین پر محبت علی واجب ہے، انصار پر واجب ہے، تابعین پر واجب ہے، شہر کے لوگوں پر واجب ہے، دیہات کے لوگوں پر واجب ہے، عرب والوں پر واجب ہے، عجم والوں پر واجب ہے، آزاد پر واجب ہے، غلاموں پر محبت واجب ہے۔ اور کسی نے مولا باقر سے یہ سوال کیا تھا، مولا اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ مولا نے فرمایا 5، نماز، روزہ، حج اور خمس اور زکوٰۃ، اور 5واں ہماری محبت۔ کہا مولا ان 5 میں کس کا درجہ بلند ہے؟ کہا محبت آل محمد کا، ولایت آل محمد کا۔ سائل نے کہا مولا دلیل؟ مولا نے فرمایا نماز اس میں کھڑا نہیں ہو کر پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے گا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے گا، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھے گا، اشارے کرنے کے قابل نہیں دل میں نماز کا تصور کرے گا۔ نماز واجب ہے، روزہ بیمار پر واجب نہیں، مسافر پر واجب نہیں، بعد میں قضا ہو سکتی ہے، حج استطاعت پر واجب ہے، خمس و زکوٰۃ بھی استطاعت پر واجب ہے۔ مولا مسکرا فرماتے ہیں ہمارے دادا علی اور ہماری محبت و ولایت سب پر واجب ہے۔ امیر ہے، امیر ہے تب بھی ولایت علی ضروری، غریب ہے تب بھی محبت علی ضروری، بڑا ہے تب بھی محبت علی ضروری، چھوٹا ہے تب بھی محبت علی ضروری، سورا ہے محبت علی ضروری، سالہ ہے محبت علی ضروری۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ پیغمبر نے بات ختم کر دی، تمام کلمہ توحید پڑھنے والوں پر اللہ نے محبت اور اطاعت علی کو واجب کر دیا ہے۔ اور لوگوں یاد رکھو، یاد رکھو، یہ کوئی معمولی بات نہیں، جو علی کی مخالفت کرے گا خدا کے نزدیک ملعون ہے، اور جو اس کی پیروی کرے گا اس پر رحمت خدا حاصل ہوگی۔ جو علی کی بات سنے اور اس پر عمل کرے خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لوگوں میرا آخری خطاب ہے، لوگوں یہ میرا آخری اجتماعی خطاب ہے، اور میرے بعد علی تمہارا امام ہے۔ توجہ کیجیے گا لوگوں، یہ میرا آخری خطاب ہے، میرے بعد علی تمہارا امام اور ہادی ہے۔ اے لوگوں تم سب اجتماعی طور پر آخری میری ملاقات ہے، میری آخری گفتگو سن رہے ہو، اس کے بعد تمہارا ولی اللہ اور رسول اللہ کے بعد تمہارا ولی علی ہوں گے۔ اور میرے سب چاہنے والوں یاد رکھنا، علی اور قیامت تک اولاد علی تمہاری ہاتھ اور رابر ہوگی۔ اور یہاں نبی پاک نے ہمارے امام وقت کا تذکرہ فرمایا کہ یہ، اور باقاعدہ ایک جگہ میں نے پڑھا ہے، اب مجھے کتاب یاد نہیں کیونکہ روزے کی حالت میں حوالہ احتیاط سے دینا ضروری ہے، کہ سرکار نے فرمایا علی کو جانتے ہو یہ تمہارا امام ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا حسن امام ہے، اس کے بعد حسین امام ہے، اور اسی طرح ہر امام کا نام تذکرہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا جو آخری جانشین ہوگا اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی، وہ اکیلا پوری دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی، عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ 20 جملوں کے اندر نبی پاک نے غدیر کے خطبہ میں ہمارے امام کا تذکرہ فرمایا، ان کی صفات کو، ان کی خصوصیات کو، ان کی عظمت اور ان کے کردار کو لوگوں پر واضح فرمایا۔ مولا کے ظہور اور سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہ۔ پھر سمجھیں لوگوں، یہ میری آخری اجتماعی ملاقات ہے، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اس کے بعد علی ولی ہے، اور قیامت تک علی کی اولاد جو معصوم ہوں گے وہ تمہارے ہادی ہوں گے، تمہارے رابر ہوں گے، تمہارے امام ہوں گے، تمہارے پیشوا ہوں گے۔ لوگوں علی کو نہ چھوڑنا، یہ حق بتانے والے ہیں، یہ ہدایت کا راستہ بتانے والے ہیں، باطل کو مٹانے والے ہیں، خدا کی تصدیق کرنے والے ہیں، میری رسالت کی گواہی دینے والے ہیں، اور میری رسالت کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے والے ہیں۔
اور کوئی پرواہ نہیں کرتا، علی کسی کی لوم علائم کی پرواہ نہیں کرتا۔ لوگوں علی کی فضیلت کو تسلیم کرو، اس لیے کہ علی کو کسی نے فضیلت نہیں دی، خدا نے فضیلت دی ہے۔ علی کی طرف رجوع کرو، اللہ نے تمہارا علی کو امام بنایا ہے۔ لوگوں علی اللہ کی طرف سے تمہارے امام ہیں، اور جو ان کی ولایت کا انکار کرے گا، سچی ساری زندگی توبہ کرے گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول نہ کرے گا، اور جو اس کی ولایت کا انکار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھیے گا وہی معبود برحق ہے، وہی لائق عبادت ہے، اس نے مجھ مصطفیٰ کو فضیلت دی ہے، اس نے میری اہل بیت کو فضیلت دی ہے، اور ہر بشر پر علی میرے بعد سب سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، ہر بشر پر میرے بعد علی سب سے افضل ہے۔ علی کی فضیلت کو تسلیم کرو۔ اور یاد رکھیے یہ خدیر کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میری اور میرے اہل بیت کی قدر کرو، ہمارے ذریعے ہی کائنات کو رزق ملتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے ذریعے رزق حاصل ہوتا ہے، اور ہمارے ذریعے دنیا کو بقا ہے، کائنات باقی ہے تو میرا اور میری آل کا صدقہ ہے۔ اور جبریل نے مجھ سے کہا ہے جو علی سے دشمنی کرے، علی کی امام برحق ہونے کا اقرار نہ کرے، پھر اللہ کا اس پر غضب بھی ہے، لعنت بھی ہے۔ جو علی کو امام نہیں مانتا نا، علی کو امام برحق نہیں سمجھتا، اس پر اللہ ناراض بھی ہے اور اس پر خدا کی لعنت بھی ہے۔ اب سرکار دو عالم نے، اور جو شاہ صاحب نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، انی تارک فیکم الثقلین، کب ارشاد فرمایا مینا میں جو خطبہ دیا اس میں بھی لوگوں کو کہا کہ میں جانے والا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت۔ پھر عرفات کے پاس مسجد حنیف ہے، وہاں پر بھی حضور نے خطبہ دیا، وہاں پر بھی حدیث ثقلین کا ذکر فرمایا۔ اور تیسرا مقام غدیر، اسی مقام پر یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد سرکار دو عالم نے فرمایا لوگوں قرآن میں غور کرو، اس کے آیات کو سمجھو، اس کے احکام کو سمجھو، اور یاد رکھنا میرے بعد قرآن کی کوئی تشریح تفسیر علی کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ توجہ کیجیے گا، میرے بعد علی کے علاوہ قرآن کی کوئی تفسیر اور تشریح نہیں کر سکتا، اور وہی کر سکتا ہے کہ جس کا ہاتھ میں نے پکڑا ہوا ہے۔ جی یعنی مولا علی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا نا، علی جس کا میں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے یہی تمہیں قرآن اور ہر چیز کے بارے میں بتا سکتا ہے، کیونکہ تمہیں علم سے جو مالا مال کرے گا اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کی ذات پہ بابا سے بڑی صلوات پڑھ دیں۔ لوگوں علی میرے وسیع ہیں، میرے بھائی ہیں، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب علی اور اولاد علی تمہاری ہدایت کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری اہل بیت ثقل اصغر ہے، قرآن ثقل اکبر ہے۔ ایک چیز کی گارنٹی تم دو، ایک کی گارنٹی میں محمد مصطفیٰ دیتا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، گارنٹی دے کر جا رہا ہوں، اگر قرآن اہل بیت کے دامن کو پکڑ کر رکھو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جس کا راہبر قرآن ہوگا، جس کا رہنما قرآن ہوں گے، اہل بیت ہوں گے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ حتیٰ یارد الی الحوض، یہ دنیا کی گارنٹی گمراہ نہیں ہوگے۔ جس کا دامن قرآن و اہل بیت تھام کر رکھے گا، یہی قرآن و اہل بیت حوض کوثر پر میرے پاس لے کر آئیں گے۔ جی یہ تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے، میری خدمت میں لے کر آئیں گے۔ آگاہ رہو، میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے، اور حکم خدا سے میں نے تم پر واضح کر دیا ہے کہ میرے بھائی علی کے علاوہ کوئی امیر المومنین نہیں۔ خصوصی توجہ، پوری دنیا تک آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں۔ آج بڑی کوشش ہو رہی ہے لوگوں کو اس لقب میں شامل کرنے کی۔ غدیر میں پیغمبر نے واضح طور پر کہا کہ علی کے علاوہ کسی کو امیر المومنین کہنے کا حق نہیں ہے۔ توجہ کیجیے، اگر کوئی مومنوں کا امیر ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور خالی پیغمبر نے کہا نہیں ہے بلکہ خطبہ غدیر کے الفاظ ہیں، سرکار نے کہا اب میں نے کہہ دیا ہے، تم سب اقرار کر کے علی کو سلام کر کے کہو السلام علیکم یا امیر المومنین۔ یعنی اعلان ولایت پہلے امیر المومنین ہونے کا پیغمبر نے کروایا ہے۔ میرے بعد مومنوں کا امیر ہے تو علی ہے، اور کوئی امیر المومنین لقب کا حقدار ہے تو صرف مولا علی کی ذات ہے، یہ علی ہیں۔ اور بڑا خوبصورت جملہ، جشن ہے، پریشان تو نہیں بدل رہا، بس ایک دو اور جملے، آپ کو تھکانا نہیں، آپ کو خوش اور پیغام پہنچانا تھا، یہ غدیر کا کچھ خلاصہ تھا۔ اب ذرا جملے کو سمجھیے گا، دعوت الاسیرہ سے غدیر تک ایک پیغام، کیونکہ مولوی کے ساتھ ساتھ تھوڑا خطیب بھی ہوں، جملہ ذرا بہترین نہ ہو تو مزہ نہیں آتا۔ دعوت الاسیرہ تھی، پیغمبر نے 3 دن تک کھانا کھلایا،
पैगाम पहुंचाने लगते, ये उठकर खड़े होते और चले जाते। पता नहीं कौन बताता था जी। और वहां भी नबी पाक ने अपने जानशीन का ऐलान करना था कि जो मेरी मदद करेगा वही मेरा वजीर होगा, वही मेरा जानशीन होगा। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम वाले अंग्रेजों ने भी लिखा है कि जो मेरी मदद करेगा ही विल बी कैलिफ, वो मेरा बाद में मेरा खलीफा होगा, मेरा जानशीन होगा, मेरी मसलक का वारिस होगा। उठकर चले जाते। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन उठने का इरादा किया। अबू लहब की तरफ हजरत अबू तालिब ने देखकर कहा, उसको तो या हम्मार, खामोश हो जा गधे और आराम से बैठकर बात सुन। और उसको कहा ये, और इधर कहा कुम या सैयदी, या मौला, या खड़े हो जाइए मेरे सैयद, मेरे मौला, मेरे सरदार। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, पहुंचा दीजिए जो रब ने आप पर हुक्म नाजिल फरमाया है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, अल्लाह किसी एहसान का बदला नहीं रखता। ए अबू तालिब, तूने चंद काफरों में मेरे मोहम्मद को मौला कहा है, मैं 1.25 लाख हाजियों के मजमा में तेरे अली को मौला न कहलाऊंगा। अल्लाह को ये अल्फाज इतने पसंद आए इस आयत में कहा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो पहुंचा है उसे पहुंचा दीजिए। साथ तो मौला खड़े थे। अच्छा, एक छोटी सी गलती है, उसको हमने आज ठीक करना है। वो गलती क्या है? आप अमूमन फेसबुक और मीडिया पर देखते होंगे कि हाथ पकड़ा हुआ है और ऐलान कर रहे हैं। नबी पाक ने इस तरह ऐलान नहीं किया जी। हम तो केस वक्त बदली, ये सारी गाली मुनकर कितने आ गए। इससे ज्यादा अजीम जुमला है, तवज्जो कीजिएगा। हाथ तो मौला का पकड़ा हुआ था और बार बार कह रहे थे यही अमीरुल मोमिनीन है, यही इमाम बरक है, यही मेरे बाद हाथी है, तुम्हारा इमाम है, मैंने इसकी इमामत तुम तक पहुंचा दी है और इसकी नस्लों क़यामत तक इसकी नस्ल इमामत और तुम्हारी हाथी रहनुमा होंगे। कुरान अहले बैत साथ रहेंगे, हत्ता तुम्हें गुमराह नहीं होने देंगे, हौज़े कौसर तक लेकर आएंगे। अब पैगंबर ने ये अंदाज अख्तियार किया। अल्लामा अली नकल साहब का जुमला है कि पैगंबर खड़े थे सामने, अली खड़े थे साइड पर, पैगंबर ने अली को किया सामने। भाई जुमले को समझना, पैगंबर ने अली मौला को किया सामने, अली के बाजुओं से पकड़ा और पकड़कर अली को उठाया। अब इतना उठाया, अली मौला के शाने पैगंबर के शानों से बुलंद हुए, पांव नबी पाक के घुटनों तक थे। अब अल्लामा अली नकल कहते हैं कि पैगंबर ने चारों तरफ अली को घुमाकर कहा, मन कुन्तु मौला हो फहाज़ अली मौला, मन कुन्तु मौला हो फहाज़ अली मौला, मन कुन्तु मौला हो फहाज़ अली मौला, मन कुन्तु मौला हो फहाज़ अली मौला। किबला नकल साहब का जुमला है, आवाज नबी की थी, चेहरा अली का था। मुझे फरमा दीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मद आले मोहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु। तो जो फरमा रहे हैं 4 दफा ऐलान किया, मन कुन्तु मौला, और पहले इकरार लिया, अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, ये बताओ तुम्हारे माल जान पर ज्यादा हक किसका है? लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह आपका, हमारी जान आपकी है, आप चाहें अभी हुक्म दे हम सर काट कर रख देंगे, सारा कुछ आपका है। फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाज़ अली मौला, बस जिसका मैं मौला हूँ। भाई पैगंबर यूं भी कह सकते थे मन कुन्तु मौला अली मौला, उठाया तो था ना, लेकिन फा हाजा अली मौला, ये ताकीदें बता रही हैं। और एक आलिम दीन का जुमला है, वो फरमाते हैं कि हमने कलमा लिया ही गदीर से है, जिस तरह पैगंबर ने फौरन कहा है, हम भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल, है ही गदीर के बाद जी। हमने फा अली मौला फहाज़ अली मौला से हमने लिया है कि पैगंबर ने कहा जिसका मैं मौला फौरन उसका अली मौला है। इसमें कोई फासला नहीं, इसमें किसी और को आने की इजाजत नहीं है। पैगंबर ने ऐलान किया 4 दफा उठाकर, मेरा पढ़ना आसान, आपका सुनना आसान। तो मौला अली बच्चे नहीं थे, शेर खुदा हैं, फातिह बदर है, हुनैन है, कातिल मरहब अंतर है, उनको उठाया।
اور اتنا بلند کیا کہ مولا علی کے پاؤں نبی پاک کے گھٹنوں تک آ رہے تھے، اور چاروں طرف گھما کر کہا یہ علی مولا ہے، یہ علی مولا ہے۔ اور پیغمبر نے، وہ عالم دین کو جملے وہ فرماتے ہیں، اللہ نے کہا یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، نبی پاک نے غدیر میں کہا بھی ہے اور کر کے بھی دکھایا ہے۔ اور یہ امامت اور ولایت کا فریضہ اتنا اہم ہے میرے دوستو بزرگوں، پیغمبر نے اعلان فرما کر یہ نہیں کہا کہ چلو گھر چلتے، 3 دن تک روکا ہے وہاں، توجہ دیجیے۔ اور ایک عالم دین کو جملے وہ فرماتے ہیں عید غدیر 3 دن منانی چاہیے، جی 3 دن تک منائیں، یہ سنت آل محمد ہے۔ اچھا آپ جانتے ہیں جن کے رشتہ دار حج اور زواری پر گئے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں دن ان کی فلائٹ آئے گی یا بائی روڈ فلاں گاڑی سے فلاں دن واپس آئیں گے، اندازے سے لیٹ ہو، پریشانی، موبائل کا دور تو ہے نہیں، انٹرنیٹ تو ہے نہیں، اندازہ ہے اتنے دن گئے تھے، اتنے دن گھوڑے اونٹ پر یہ سفر ہے، پریشان ہے، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، اب جب 3 دن لیٹ گئے ہیں، انہوں نے حاجی صاحب کا نہیں پوچھا خیریت تھی، لیٹ کیوں ہوئی ہے؟ تو پہلا اعلان یہی تھا کہ غدیر پر علی مولا بن گیا ہے، اللہ علی مولا بن گیا۔ کچھ لوگوں نے مبارکیں دی، بخن بخن لک ابن ابی طالب، آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو، اصبحت انت مولا یا مولا کل مومن و مومنۃ الی یوم القیامہ، فرزند ابو طالب مبارک ہو، میرا بھی مولا، قیامت تک ہر مومن مرد عورت کا مولا علی ابن ابی طالب ہے۔ 3 دن تک پیغمبر نے روکا ہے، پیغمبر نے بیعت لی ہے، ہر صحابی کو کہا ہے کہ جا کر علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو اور علی کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اب 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، 3 دن تو لگنے دینا، اب کہا کیسے کریں گے بیعت؟ کہا ایک ایک کر کے جاؤ، خیمہ لگا دو، علی بیٹھے ہیں، مجھ کو بھی سلام کرو، علی کو میرے سامنے میرے بیعت کا اعتراف کرو۔ اچھا کوشش کی، چلو اسد پھنس گئے، ظالی تو بچ، فرمایا یا رسول اللہ عورتوں کی بیعت کس طرح ہوگی؟ سرکار نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے، ایک برتن پانی کا رکھو، درمیان میں خیمہ لگاؤ، اس طرف علی ہوں گے، پردے کے پیچھے عورتیں ہوں گی، علی پانی میں ہاتھ رکھے گا، ادھر سے عورتیں پانی میں ہاتھ رکھیں گی، وہ علی کو مولا مانے گی، اللہ پانی پر ہاتھ رکھنے سے ان کی بیعت کو قبول کر لے گا۔ یعنی پیغمبر نے غدیر میں کسی کو بھی زبان اور ہاتھ سے اقرار ولایت علی کے بغیر جانے نہیں دیا، 3 دن تک روکا ہے، باقاعدہ اعلان کیا ہے، اور باقاعدہ حضور نے کہا ہے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک نے مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے مولا علی کے کچھ فضائل کے جملے پڑھے ہیں، 1-1.5 منٹ کی زحمت اگر آپ اجازت دے تو پھر اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اب پیغمبر نے کہا کہ لوگوں علی میرا بھائی ہے، اعلان کر کے کہا علی میرا بھائی ہے، میرے علم کا خزانہ ہے، میری امت کا خلیفہ ہے، کتاب خدا کی تفسیر کرنے والا ہے، اللہ کے احکام کو مکمل کرنے والا ہے، مومنوں کا حاکم ہے، ہادی ہے، امام ہے، جو میں محمد کہہ رہا ہوں حکم خدا سے کہہ رہا ہوں، اس میں میری کوئی مرضی نہیں ہے، یہ حکم خدا سے علی تمہارا مولا ہے، تمہارا امام ہے۔ اب پیغمبر نے مولا کو ہاتھوں پر اٹھا کر کہا اللہم والی من والا وعاد من عادا، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اسے محبت کر، جی جو علی سے بغض رکھے تو بھی اسے بغض رکھ، جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، جو علی کو چھوڑ دے جو علی کا نہیں پھر وہ کسی کا بھی نہیں ہے، وہ تیرا بھی نہیں، وہ میرا بھی نہیں ہے۔ اور اب پیغمبر نے کہا کہ میں اپنی جگہ امام مقرر کر رہا ہوں اور اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ سب نے لکھا جب یہ اعلان ہو گیا، اب جبریل آخری آیت لے کر نازل ہوئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک جملہ چھوڑ گیا الیوم یئس الذین کفروا، آج دین تو مکمل ہوا ہے، کافر بھی مایوس ہو گئے، کافر مایوس ہو گئے ہیں، دین مکمل ہو گیا ہے، نعمتیں تمام ہو گئی ہیں، اللہ دین سے راضی ہو گیا۔ جملے کا لطف لیجئے گا، دین سے اللہ راضی ہوا تو اسلام کیا ہوا؟ راضی اللہ بولیں گے، اسلام کیا ہوا؟ اسلام راضی اللہ، راضی اللہ کہتے ہیں جسے اللہ راضی ہو۔ یاد رکھنا محبت اور امامت علی کے بغیر اسلام راضی اللہ نہیں، کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ جی اللہ اسلام سے راضی ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ اور اہل سنت سے عالم سے میں نے کل جملہ سنا ہے، ان کے الفاظ ہیں، ہے تو حقیقت، وہ کہتے ہیں انہوں نے لکھ کر بورڈ پر دکھایا ہے، نیٹ پر آپ نے بھی کسی نے دیکھا ہوگا، میری بات کی تصدیق کرے گا، بلیک بورڈ صاحب تھا، مسجد میں کھڑے تھے، انہوں نے کہا توحید مان لیا، نبوت مان لیا، رسالت کو مان لیا، دین مکمل نہیں۔
خدا کو مانا دین مکمل نہیں، رسالت کو مانا دین مکمل نہیں، نمازیں پڑھی دین مکمل نہیں، روزے رکھے دین مکمل نہیں، حج کیا دین مکمل نہیں، جہاد کیا دین مکمل نہیں۔ دین تب مکمل ہوا جب حسنین کا بابا علی ولی بنا۔ جی ماہ رمضان مکمل ہو، عید الفطر مناتے ہو، نبی کی قربانی قبول ہو گئی، عید قربان مناتے ہو۔ آج جس دن دین مکمل ہوا ہے، علی جیسا امام بنا ہے، اس کو بھی عید کے طور پر مناؤ۔